وابستہ رکھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دامن حیات کا، وابستہ رکھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دامن حیات کا۔ اے دل یہی ہے ایک ذریعہ نجات کا، اے دل یہی ہے ایک ذریعہ نجات کا۔ جی جی زوردار نعرہ لگائیے گا حضرت صاحب کی آمد سے پہلے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ دعوت خطاب کے لیے ملتمس ہوں جناب حضرت علامہ حافظ خان محمد قادری صاحب، نابغہ اثر، خطیب الاثر، فخر اہل سنت، سرمایہ اہل سنت، فخر پاکستان، ہمارے دلوں کی دھڑکن، ہماری جان، جناب حضرت علامہ حافظ خان محمد قادری صاحب۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ قادری صاحب۔ الحمدللہ، الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، علی سید المرسلین وسید العالمین، سید الاولین والآخرین، وعلى آلہ الطیبین الطاہرین، وأصحابه الهادين المهديين، وأوليائه الكاملين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، صدق الله مولانا العظيم، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله،
وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله رخ دن ہے یا مہر سما رخ دن ہے یا مہر سما یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں رخ حضور کا رخ دن ہے یا مہر سما یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں شب زلف یا مشک خطا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں ممکن میں یہ قدرت کہاں ممکن میں یہ قدرت کہاں واجب میں عبدیت کہاں حیران ہوں ہے یہ بھی خطا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں حق یہ کہ ہیں عبد الہ حق یہ کہ ہیں عبد الہ اور عالم امکان کے شاہ حق یہ کہ ہیں عبد الہ اور عالم امکان کے شاہ برزخ ہیں وہ سر خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں بلبل نے گل ان کو کہا بلبل نے گل ان کو کہا قمری نے سروے جاں فضا حیرت نے جھنجھلا کر کہا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں خورشید تھا کس زور پر کیا ہی بڑھ کے چمکا تھا قمر مگر جب بے پردہ وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں میرے برادر محتشم حضرت قبلہ علامہ مفتی محمد اقبال چشتی صاحب دامت برکاتکم العالیہ جملہ مہمانان گرامی خوش نصیب خوش بخت تمام برادران اسلام اس کی ایکو حضرت کسی کے ہے بس میں تو کم کر دیں ایکو کم کر دیں برادران اسلام نبوت کے اوصاف میں سے ایک وصف جو نبوت کے لیے لازم ہے وہ ہے حسن و جمال نبوت مطلب یہ ہے کہ نبی کے لیے ضروری ہے کہ جس دور میں وہ تشریف لائے اس دور میں اس سے زیادہ خوبصورت کوئی نہ ہو جس دور میں جہاں تک وہ نبی نبوت کا تاج پہن کے آئے دیگر اوصاف میں سے ایک وصف ہر نبی کے لیے لازم ہے کہ اپنی امت میں سے سب سے سونا ہونا چاہیے نبی
اسی لیے حضرت مرشد رومی، اقبال کا مرشد رومی، حضرت جلال الدین رومی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ آواز و روئے پیغمبر معجزاست۔ وہ فرماتے ہیں کہ جیسے نبی کی نبوت کے ثبوت کے لیے معجزات ہوتے ہیں، میرے اور آپ کے آقا کی نبوت کے ثبوت کے لیے آپ کا چہرہ ہی کافی تھا، اور چہرہ نبوت فقط چہرہ نہیں تھا، یہ معجزہ تھا، اور صرف چہرہ معجزہ نہیں تھا، حضور کی آواز بھی معجزہ تھی۔ جواب یہ ہے کہ پوری کائنات جتنے سر ساز بنا لے، اپنے گلے میں فٹ کر لے یا کروا لے، نبی کی ایک صدا کائنات پہ تمام سروں پہ بھاری۔ سیدھا کہوں کہ نبی کے مقابلے میں اس کی آواز میں جو لوچ ہوتا ہے، جو چس رس ہوتی ہے، وہ پوری اس بزم ہستی میں کسی کی آواز میں نہیں ہوتی۔ یعنی نبی بے سرہ نہیں ہوتا، نبی ویسے بھی کوئی بندہ بھی چنگا نہیں ہوتا بے سرہ، نبوت کے لیے لازم ہے کہ اس کی آواز میں بلا کی کشش ہو، پتھر کو بھی صدا لگا دے تو پتھر جھومنے پہ مجبور ہو جائے، کسی حشرات رینگتے ہوئے کیڑے کے کان میں نبی کی آواز پڑ جائے تو رینگتا ہوئے کیڑے کے پاؤں میں زنجیر پڑ جائے۔ اگر نبی درخت کی ٹہنی کو بھی آواز لگا دے تو پورا یا تو درخت جھومے، کم از کم ٹہنی تو جھومے۔ اسی لیے آپ سنتے رہتے ہیں کہ جاءت لدعوتہ الاشجار، حضور کی جب پڑتی تھی پکار تو جھومنے لگتے تھے اشجار، صرف جھومتے نہیں تھے، تکتے تھے، اب آواز پہ جھومے اور ادھر حضور کا چہرہ نظر آیا تو جاءت، جدھر حضور ادھر ہی درخت دوڑ پڑے، اور درخت چلا کیسے؟ ساجدتن، ایک سیدھا چلتا ہوا آنا کا نہیں، ساجدتن، درخت چلتا تھا، گرتا تھا، پھر اٹھتا تھا، پھر گرتا تھا، جیسے سمندر اور دریا کی لہریں آتی ہیں ایسے درخت سجدے میں گرتے، پھر اٹھتے، پھر گرتے، یہاں تک کہ حضور کا پاؤں رحمت کی چھاؤں۔ تو یہ کشش ہے نبوت کے چہرے کی۔ اسی لیے ویسے بات تو سیدھی ہے کہ بندے کا منہ ہی تو ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ سارا زور آپ کا اور ہمارا کس پہ لگتا ہے؟ سویرے سویرے منہ پہ ہی سارا زور لگتا ہے، کیونکہ منہ ہی تو دکھتا ہے، اور ایک وہ منہ ہے جس کو آپ سجاتے سنوارتے میک اپ کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں باہر نکلوں، اچھا لگوں، ہر کوئی میرا منہ دیکھے، تو ایک چہرہ وہ بھی ہے جس کو رب تکتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ
خوبصورت چہرے پہ کچھ نہ کچھ وارا جاتا ہے، نثارا جاتا ہے، قربان کیا جاتا ہے۔ وہ کسی نے کہا نا، دیکھ لیتی جو زلیخا بھی تیرے جوبن کی پھبن، حسن یوسف کو تصدق میں اتارا ہوتا۔ ایسا بھی کوئی سونا سنا ہے؟ حسن یوسف دنیاوی حسن نہیں تھا، حسن یوسف میں جھلک تھی جنتی حسن۔ علماء نے اس پہ کلام کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضرت یوسف دنیا سے نہیں گئے تھے، صرف باپ کی نظروں سے اوجھل ہوئے تھے۔ ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں گئے، جدائی ہوئی مگر بدن کی، جسم کی جدائی تھی، لیکن اس کے باوجود قرآن کہتا ہے وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَا عَلَى يُوسُفَ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ۔ چہرہ یوسف حضرت سیدنا یعقوب کی آنکھوں سے اوجھل کیا ہوا کہ حضرت یوسف یعقوب اتنا روئے، اللہ پاک فرماتا ہے صدائیں، جس کو کہتے ہیں دھاڑیں مارتے تھے، یا اسفا، ہائے افسوس، علی یوسف، اور کتنا کس کرب سے روئے جدائی میں۔ فرمایا وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، اندر جو حضرت یعقوب کے سینے میں بھٹیاں سلگتی تھیں، آگ بھڑکتی تھی جدائی کی، اس اندر اٹھتے ہوئے دھوئیں نے اثر یہ دکھایا کہ دونوں آنکھوں سے گئے۔ یہ مثال کسی روایت میں نہیں، آیت میں ہے۔ یہ اعلان قرآن کر رہا ہے، رب رحمان بتا رہا ہے کہ یوسف کے ہجر میں حضرت یعقوب کا یہ حال ہوا کہ یا اسفا، ہائے دکھ، اور آگے کہا آنکھیں سفید ہو گئیں، فہو کظیم، مگر وہ جتنا اندر دھواں اٹھتا تھا اس کو دباتے تھے تاکہ بے خبر دنیا تانے نہ مارے کہ بیٹے کی جدائی میں یہ حال کر بیٹھا ہے۔ اندر لگی تھی آگ مگر بے خبر تھے لوگ، جلتے ہوئے مکان سے باہر دھواں نہ تھا، جلتے ہوئے مکان سے باہر، چوٹ پڑتی ہے تو پتھر بھی صدا دیتے، اور یہ چوٹ تھی حضرت یوسف کی جدائی کی۔ سوال یہاں پر جو کہنا چاہتا ہوں، کلام یہ کیا علماء نے، وہ کہتے ہیں نبی ہو اور اتنا بھی صبر نہ ہو نبی، اتنا بھی صبر نہ ہو کہ ایک بندہ بندے کے لیے رو رو کے آنکھیں دے بیٹھے، یہ کیسی نبوت ہے؟ تو یہ نبوت کے اوپر انگلی اٹھ جاتی ہے کہ نبی اتنا بے صبرا نہیں ہوتا۔ تو یہاں پر جواب دیا ہے صوفیاء نے، وہ کہتے ہیں دراصل تم کہتے ہو صرف چہرہ یوسف گم ہوا اور یعقوب بے صبری سے روئے، تم سمجھے نہیں، یعقوب صرف بیٹے کے چہرے کے گم ہونے کو نہیں روئے، اصل میں اس چہرے پہ حسن رب کے جلوے پڑتے تھے۔ جب یوسف گیا تو جلوے ساتھ لے گیا۔ اب یعقوب کا رونا اس چہرے کو نہ تھا، ان جلووں کو رونا تھا۔ ویراں ہے میں کدا خم و ساغر اداس ہیں، تم کیا گئے کہ روٹھ گئے دن بہار۔ جیم جوڑ ہاتھ دعا منگو،
جیم جوڑ ہاتھ دعا منگو شالا کال نہ پوے بیلیاں دا میلے ویس پھراں وچ جنگلاں دے سونے سائیں باجھوں رنگ تیلیاں دا نہ ہار بھاوے نہ سنگار بھاوے نہ بھاوے سنگ سہیلیاں دا مجرو شاہ جت یار نہیں چل ویکھو حال حویلیاں دا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت شان مصطفیٰ، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء سنت۔ حسن یوسف کی تاثیر کا یہ عالم ہے۔ اور یاد رکھیں حضرت یعقوب علیہ السلام کون تھے کیا تھے، یہ بات بالکل طے ہے کہ حضرت یعقوب جس دور میں تھے روئے زمین پر ان سے افضل اور اعلیٰ بندہ کوئی نہیں تھا۔ روئے زمین کا سب سے بڑا آدمی، اور رو رو کے آنکھیں سفید، تو دبا لگ رہا تھا کہ یہ تو بے صبری ہے، ایک بندے کے چہرے کو کھو کے اتنا رونا۔ تو جواب اللہ ان صوفیاء کو سلامت رکھے، جب اوکھا ویلا آتا ہے یہ طبقہ آ کے پھر دیوار بن جاتا ہے۔ صوفیاء نے جواب دیا، اور یہی ٹھیک جواب تھا، کہ اصل میں چہرہ یوسف ایک انسان کا محض چہرہ نہ تھا، ایک بیٹے کا مکھڑا نہ تھا، وہ جلوہ گاہ خداوندی تھا۔ اس لیے جب وہ جلوہ گاہ گئی تو جلوہ گیا، اس لیے رونے والا حسن مطلق کو روتا تھا۔ دنیا سمجھتی رہی یوسف کے چہرے کو روتا ہے، حالانکہ وہ حسن مطلق کے جلوے کو روتا تھا۔ کیوں کہ پس آئینہ میرا عکس ہے، سر آئینہ کوئی اور ہے، میں خیال ہوں کسی اور کا، مجھے سوچتا کوئی اور ہے، میں کسی کے دست طلب میں ہوں تو کسی کے حرف دعا میں ہوں، میں نصیب ہوں کسی اور کا، مجھے مانگتا کوئی اور۔ یہ بے خبر دنیا اسی طرح بولتی رہتی ہے، لیکن میں کہتا ہوں حضرت یعقوب حسن یوسف بے شک جلوہ گاہ حسن مطلق ہے، اور جب جلوہ گاہ حسن مطلق کھو جائے تو نبیوں کا یہ حال کر دیتی ہے جدائی میں۔ اور میرے نبی کا چہرہ جلوہ گاہ نہیں تھا، فرق رکھیں، یہ جلوہ گاہ نہیں ہے، یہ ٹوٹل کلی طور پہ مظہر حسن ذوالجلال ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اللہ، رسالت۔ میں آپ کے نعرے پہ اعتبار کر لیتا ہوں، مطلب میرے بھائی نے نعرہ لگایا تو مجھے تسلی ہو گئی کہ میری بات سمجھ میں۔ تو آپ نے غور فرمایا حضرت یوسف کے اور حضور کے حسن میں فرق کتنا ہے۔ اب حضور کی زبانی سن لیں، سرکار فرماتے ہیں انا املح و اخی یوسف اصبح۔ واہ، ظاہر ہے میرے نبی کا بول پھر میرے نبی کا بول ہے۔ حضور نے بول دیا اور سارا راز ہی کھول دیا اور حسن کی تار کو چول دیا۔ حضور فرماتے ہیں میرے اور حضرت یوسف کے حسن میں فرق کیا ہے؟ فرمایا انا املح، میرا حسن نمکین ہے، اور حضرت میرے بھائی یوسف کا حسن میٹھا ہے۔ اور اتنی تو سب سمجھتے ہیں،
کہ حلوہ صبح کو بھی بیگم کہے محترم صبح ذرا حلوے کا ناشتہ کر لو، آپ کھا لیں گے۔ جب دوپہر ہو وہ کہے آدھا کلو بچا ہوا ہے ذرا اس کا لنچ بھی کر لو، اب منہ بنا لیں گے پھر بھی کھا لیں گے۔ شام کو وہ کہے ڈنر میں اب بھی ذرا حلوے کا جلوہ، اب آپ کہیں گے رشتہ جوڑنا یا توڑنا۔ صبح سے شروع ہوئی حلوہ حلوہ، کب تک کھلاؤ گے؟ ایک ہی دن میں منہ پھر جائے گا، لیکن ہم جب سے چلے صبح بھی نمکین، دوپہر کو لنچ بھی نمک، تھوڑا ہوا تو اٹھا کے، اور اگر کم ہوا تو منہ بنا کے کہا آج نمک نہیں ڈالا ٹھیک سے آپ نے۔ دوپہر کو نمک، شام کو نمک، رات کو پھر نمک، صبح پھر نمک۔ 80 سال ہو گئے نمک کھا کھا کے، ڈاکٹر روک روک کے تھک گئے کہ بلڈ پریشر ہوگا، آپ کہتے ہیں ہوتا ہے تو ہونے دے، نمک تو پھر نمک ہے، جی بھرتا نہیں۔ یہی فرق ہے، فرمایا حضرت یوسف کو تکنے والے تک تک کے آخر کسی منزل پہ تھک جاتے ہیں، لیکن تجھے لاکھ بار دیکھا نہیں روح سیر ہوتی، تیرے حسن سرمدی کا ہے عجیب تر نظارہ۔ کچھ فرق سمجھ میں آیا؟ نمک اور حلوے میں فرق سمجھ میں آیا؟ حلوہ حلوہ ہے، کھایا نہیں لیکن منہ میٹھا ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ میں رات کو تھا پتہ نہیں کسی ملتان سے آگے کسی علاقے میں، جب میں گزرا نا سائیوال سے آج ہی رات، تو بھوک بھی لگی نیند بھی آنے لگی۔ میں نے کہا کچھ بندہ کھائے تاکہ گاڑی بھی چلائے، تو میرے ساتھی نے کہا کچھ لے آؤں، میں نے کہا جگانے کے لیے کچھ لے آ۔ تو اس کو میں نے کہا کہیں دیکھ کوئی دکان چوک میں کھلی ہے تو تھوڑا سا حلوہ ہی لے لے۔ اس نے کہا کتنے؟ میں نے کہا کوئی ذرا سخت سا حلوہ لے، 1 پاؤ لے آ۔ اس نے لے لیا، اور میں نے لاہور تک گاڑی چلائی، وہ میں نے صرف 2 اتنی وہ اس کی کاشیں کھائیں، باقی گاڑی میں پڑا ہوا ہے۔ کیوں؟ کھایا لیکن 1 پاؤ بھی مکایا نہ جا سکا۔ نمکین چیز بندے چکھتے چکھتے پوری کنجیر ختم کر جاتے۔ حضور نے مثال دی، فرمایا میرا حسن ہے نمکین، یعنی تکنے والے تکتے ہیں نہ تھکتے ہیں نہ اکتے ہیں، نہ دائیں بائیں کسی پہ نظر رکھتے ہیں جو ہمیں تکتے ہیں۔ ساقی کی نگاہوں کا پرستار نہ چونکا، اردو دا شعر ہے تے وہی سمجھے جڑا شعر ہے۔ ساقی کی نگاہوں کا پرستار نہ چونکا، دیں قلقل مینا نے صداؤں پہ صدائیں۔ ہن تو ترجمے میں کر کے سنانے پینے نے۔ یہ جو سراہی ہوتی ہے نا، سراہی کو جب انڈیلو تو سراہی کا گاٹا ہوتا ہے ذرا تنگ، پانی نکلتا ہے تو گھٹ گھٹ کر کے، ہن تے سیدھا ٹوٹیاں تو پین والےاں نوں کی پتہ۔ الٹی کی نا سراہی تو اس کا گلا ذرا تنگ، تو پانی نکلا لیکن گٹ گٹ کر کے، اس کو کہتے ہیں کل کل، اور سراہی مینا۔ اب مینا بھی ہو بھی وہ اور آگے بھی وہ ہوں، اور ایسے پلٹائی جائے ان کی تو جان نکال لے گی اس کی گٹ گٹ۔ تو کہنے والے نے کہا ساقی کی نگاہوں کا، کیونکہ ساقی کے ہاتھ میں تھی سراہی،
تکنے والے تک رہے تھے ساقی کے حسن کو، مینا کی گٹ گٹ نے بڑی آواز لگائی، او مینو بھی تکو، انہاں آکھیا تو بھی سونی، پر او دے چہرے تو نگاہ ہٹے، ساقی کی نگاہوں کا پرستار نہ چونکا، دیں کل کل مینوں نے صداؤں پہ صدائیں، یہاں حور بھی آ جائے، یہاں جنت کا انگور بھی آ جائے، کھجور بھی آ جائے، نعمت رب غفور بھی آ جائے، اور ادھر کملی والا آئے، تیری جنت کو کون دیکھے گا، تیری حور کو کون دیکھے گا؟ تمہیں میلے میں سب دیکھیں گے، یہ بڑا عجب جملہ ہے، تمہیں میلے میں، تم اب سمجھیں ذرا، تمہارے ہوتے ہوئے تمہاری دنیا کون دیکھے گا؟ تمہارے، بھئی سوچو نا، ادھر اللہ کا حسن آ جائے، ادھر 40,000 جہان کو سجا کے رب پلیٹ میں رکھ دے، تو تکنے والے جہان دیکھیں گے یا حسن جانان دیکھیں گے؟ تمہارے ہوتے ہوئے تمہاری دنیا کون دیکھے گا؟ تمہیں میلے میں سب دیکھیں گے، میلہ کون دیکھے گا؟ تمہیں میلے میں سب دیکھیں گے، میلہ کون دیکھے گا؟ حضرت یوسف کا حسن جلوگاہ الہ ہے، اور میرے حضور کا حسن خود مظہر جمال خدا ہے۔ اب سمجھو فرق کیا ہے؟ آگے علماء فرماتے ہیں وَسَيَظْهُرُ حُسْنُهُ وَجَمَالُهُ فِي الْآخِرَةِ، یہاں تو یہی رہا، جب قیامت کا دن آئے گا اللہ تمام حسن کو جمع فرمائے گا، پھر ایک ہی وجود میں کٹھا فرمائے گا، کیا؟ الحسن حسن محمد والجمال جمال محمد۔ جتنے حسین بمائے حضرت یوسف کے وہ کھڑے ہوں گے تماشبیں بن کے کہ آج حسن والا آ رہا ہے، پردہ اٹھا رہا ہے، اور جب حضور سامنے آئیں گے تو حضرت یوسف تکیں اگر تو آئینہ توڑ دے۔ ہماری سرائکی زبان میں کہتے ہیں تیرے حسن اقبال کو دیکھ کریں کھڑا یوسف آکھے آہا، ہائے ہائے، مفتی صاحب نو پوری سمجھ آئیے تو انو ادھوری سمجھ آئیے۔ تیرے حسن اقبال کو دیکھ کریں کھڑا یوسف آکھے آہا، جیڑی آہا ویچ چاسے نا یوسف بھی دیکھ لے تو اس کا منہ کھلے کا کھلا رہ جائے۔ حسن تو یہ ہے، تیرے حسن اقبال کو دیکھ کریں کھڑا یوسف آکھے آہا، چہرہ والشمس والضحیٰ ایندہ زلف واللیل اذا یغشا، کھڑے مصری ہاتھ بریدہ آنکھن شاہ کنعانی، کیا نہیں سمجھ آ رہے؟ سبحان اللہ۔ کھڑے مصری ہاتھ بریدہ آنکھن
مصری ہاتھ کٹوا کے حسن یوسف پہ کان میں حسن محمدی کی جھلک جو پڑی، وصف جو سنا تو ان کے منہ وہیں کھل گئے، کہنے لگے اگر اے حسن تے پھر یوسف کیے۔ حضرت یوسف کے حسن کو دیکھا، میرے حضور کے حسن کو سنا۔ فرق سمجھ رہے ہیں؟ انہیں دیکھا، انہیں جے سن کے اے حال ہے تے تکنا لے اندہ کی حال ہو سی۔ ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم، جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم، کیا ہوگا ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم۔ یہ آج کا جو درس ہے نا، درس دیدار، اے ہونا سی اتھے سعود شادی حال، لیکن ڈاکہ ماریا محبت کے رہزن بھی تو ہوتے، اور ایسے رہزنوں پہ بندہ قربان ہو جائے۔ تو ساغر صدیقی نے کہا تھا کہ تیز رو چلتے ہیں قافلے اس نام سے، راہنما سے راہزن اچھا رہا۔ تو میاں صاحب نے کہا کہ اس دفعہ لے چل دیا مسیح تو اندھا کی منگے دو اکھا، میں آکھیا قربان جاواں جے مسیح تے مسیح تالے اندھا ذکر ہوئے، جیڑی برکت مسیح دے وچے او حال وچ کتے، سبحان اللہ۔ تو اس لیے میں شکر گزار ہوں مسجد کا بھی، میاں صاحب کا بھی، مفتی صاحب کا بھی، کہ آپ نے مسیح میں حضور کا حسن کا ذکر۔ لیکن ذرا غور فرمائیں، فرمایا واسا یا ظہورو، تفسیر مظہری کی عبارت پڑھ رہا ہوں، واسا یا ظہورو حسنہ و جمالہ، معنی یہ ہے ان قریب قیامت آئے گی، اور حضور کا حسن پورے کا پورا دنیا میں ظاہر نہیں ہوا، اللہ ظاہر کرے گا۔ کب فی الآخرت، قیامت کے دن یہاں کیوں ظاہر نہیں ہوا؟ دو وجہ ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ میرے والد گرامی نے حضور کو خواب میں دیکھا، اور میرے ابے کے منہ سے نکل گیا سرکار حضرت یوسف کو دیکھنے والوں نے تو ہاتھ کاٹے، آپ کے ہاتھ تو یہ معاملہ پیش نہیں آیا۔ تو فرماتے ہیں سرکار نے کہا بیٹا عبد الرحیم، جمالی مستور عن اعین الناس، رب نے میرے حسن کو مستور کر دیا، چھپا دیا۔ حضور کیوں؟ فرمایا غیرۃ من اللہ تعالی، یوسف محبوب زلیخا تھے، یہ محبوب خدا ہے۔ غیرۃ من اللہ تعالی، اللہ کی غیرت نے گوارا نہ کیا کہ چلو دے تو دیا ہے، اتنا ہی کافی ہے۔ خدا کی غیرت نے گوارا نہ کیا کہ میرا حسن پورے کا پورا ظاہر ہو جائے۔ اور دوسری وجہ یہ تھی کہ اگر حضور کے حسن کو مکمل دکھایا جاتا تو اس مخلوق کو آنکھیں جنتی دینی پڑتی، کیونکہ ان خاکی آنکھوں میں اتنی پاور کہاں کہ اس حسن محمد کو تک سکے۔ ایک جھلک دیکھنے کی تاب نہیں عالم کو، ایک
ایک جھلک دیکھنے کی تاب نہیں عالم کو، اگر وہ جلوہ کریں کون تماشائی ہو۔ اس لیے فرمایا قیامت کے دن اللہ حضور کے حسن کو مکمل ظاہر فرمائے گا۔ اب انجیل برنباس عیسائیوں کی کتاب، اب اس کا ترجمہ انگلش میں چھپ چکا، اس میں ہے کہ حضرت عیسیٰ نے فرمایا کہ وہ نبی جب آخرت میں اٹھے گا تو اس کا چہرہ کتنا چمکے گا، فرمایا 1000 سورج کی روشنی تھلے تھلے او دے مکھڑے دی روشنی بلے بلے بلے۔ ایک لاہور کا بابا تھا، وہ کہتا تھا اجے تو میرا محبوب نہیں ڈٹھا تے جنوں ویکھ کے چن شرماوے۔ اس لیے قیامت کا جب دن آئے گا رب حضور کو بے نقاب فرمائے گا، ان کے چہرے سے سارے نقاب اٹھائے گا اور فرمایا وہاں الحسن حسن محمد، وہاں حسن صرف ایک حسن ہوگا، باقی سارے دیکھنے والے ہوں گے۔ یوسف بھی لین میں، سبحان اللہ، موسیٰ بھی قطار میں، سارے مست اس کے دیدار میں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ الحسن حسن محمد والجمال جمال محمد۔ اور فرماتے ہیں آگے فرق سمجھیں، کہا ہم حضرت یوسف کے حسن کو مثال دیتے ہیں تو کتنا فرق ہوگا؟ تو حضرت مجدد فرماتے ہیں جتنا چاندی اور سونے میں فرق ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ان بازار جا کے پتہ کرنا چاندی کیے تے سونا کیے، کسی جوہری سے پوچھنا سونے اور چاندی میں کتنا، زمین آسمان میں کتنا فرق ہے۔ اور پھر فرمایا کہ حضرت یوسف محبوب خلق ہیں اور حضور محبوب خالق ہیں۔ ان کے حسن کو تک کے فریفتہ زلیخا ہوئی اور انہاں جن تکیا انہی سر پیراں وچ رکھیا میم۔ ایک ملتانی بولی میں کہتے ہیں میم ماہ 14ویں دا چند، میم ماہ تے شاہ جمال دائی، پر میرے یار دے نال مجال نہیں سی۔ سبحان اللہ۔ 14ویں دا چند سونا بڑا ہے پر میرا محبوب آ جاوے تے دے کی مجال ہے۔ سبحان اللہ۔ میم ماہ تے شاہ جمال دائی، پر میرے یار دے نال مجال نہیں سی۔ کیوں؟ کہتے ہیں اوہے خط نہیں سی، اوہے خال نہیں سی، اوہے ڈنگڑے ڈنگڑے وال نہیں سی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ 14ویں دے چند دے مینو خط بھی کھا، خال بھی کھا، ایدیاں زلفاں مینو تکا۔ اوہے خط نہیں سی، اوہے خال نہیں سی، اوہے ڈنگڑے ڈنگڑے وال نہیں سی، اوہے ابرو قوس مثال نہیں سی، اوہے نرگس جادو فال نہیں سی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس لیے میں نے کہا حضور کا حسن چہرہ معجزہ ہے۔ حضور کے صحابی تھے حضرت عبداللہ ابن رواحہ، وہ کہتے قرآن نہ بھی اترتا، جبریل نہ بھی آتا، صداقت رسالت کے لیے چہرہ مصطفیٰ ہی کافی تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضور کا مکھڑا ہی کافی تھا۔
بے شک بے شک. اور یہ صحابی کے جذبات نہیں ہیں، سچائی ہے. یہ وہی عبداللہ بن رواحہ ہیں. حضور مسجد میں تقریر فرما رہے تھے، آپ نے کہا او لوگو بیٹھ جاؤ. اور حضور بیٹھے نے ممبر تے مسجد دے اندر، صحابہ نے. حضرت عبداللہ بن رواحہ بکریاں چرا رہے تھے میدان میں. آواز وہاں پہنچ گئی. کیا انہیں وجہ پتا نہیں تھی کہ کس کو آپ نے فرمایا ہوگا؟ میں تے بکریاں پہ چرانا، میں نو کیڑا آکھیا؟ اتھے ہی بہ گئے. کسے ویکھیا اچانک بندہ بیٹھ گیا ہے. کہا خیر ہے بیٹھ کیوں گئے ہو؟ کہا سرکار نے مسجد میں کہا ہے کہ بیٹھ جاؤ. انہاں آکھیا تینو انی بھی عقل نہیں، سمجھدار بندہ ہے. انہاں اندر آلا نے آکھیا، انہاں کہ سنتے میں بھی لیا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ. اللہ اکبر. یا رسول اللہ، یا علی، زندہ آباد. میری نسل لاجک پہ مر رہی ہے، منطق پہ مر رہی ہے. جی وجہ سمجھو نا. حضور نے صرف مسجد والوں کو کہا، فرمایا اگر تو تولے اس کو اپنے علم پہ تو مسجد والوں کو کہا ہے. عشق پہ تولے تو جس کے کان میں یار کی صدا پڑی ہے، جہاں ہے وہیں بیٹھ جا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ حضرت عبداللہ بن رواحہ ہے. کہتے ہیں حضور کا چہرہ ہی کافی تھا، کچھ نہ ہوتا. حضور چہرہ ہی تکا دیتے. جن کے نصیب میں ایمان تھا وہ تک کے ہی. سبحان اللہ سبحان. حضرت مرزا اسد اللہ خان غالب کہتے ہیں کہ حسن ماہ اگرچہ بہنگام کمال اچھا ہے، اس سے مگر میرا ماہ خورشید جمال اچھا ہے. وہ صحابی تھے حضور کے، حضرت جابر بن سمورہ. جابر نام کے کئی صحابی تھے. حضرت جابر بن سمورہ وہ کہتے ہیں عجیب اتفاق، ایک رات میری حضور سے ملاقات، اور عجب یہ رہا کہ چاندنی رات، چاندنی بھی 14ویں کی رات. سبحان اللہ. میری سرکار سے ملاقات، اور سرکار لیٹ گئے اور لیٹ کے آنکھیں بند کر لیں. اور اب صحابی کا ذوق بھی دیکھیں. اسی جتنا رج کے بد ذوقیاں، صحابی اتنے رج کے شوق والے تھے. ہماری بد ذوقی ہمیں کہیں اور لے گئی، ان کا ذوق انہیں کہیں اور لے گیا. تو صحابی کہتے میں نے پھر حضور کے چہرے کو دیکھا، اور پھر میں نے 14ویں کے چاند کو دیکھا. یہ ذوق ہے کہ نہیں؟ بندہ بے ذوق کا ہوئے تے پوری کائنات ہی کھلی پئی رہے، انہیں 2 روٹیاں پاڑنیاں تے ہو گیا. قرآن بھی کہتا ہے، فرمایا اندھے ہو کہ کیوں پھرتے ہیں، اوپر تکتے کیوں نہیں. اللہ قرآن میں کہتا فرماتا ہے نا، افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت فذكر انما انت مذکر. میرے نبی انہاں نو جگا، اے انیاں دی طرح کھاندے تے انیاں دی طرح. کدے سوچ کے بھی اساں کھادا ہے کہ اے روٹی بنی کیویں، کتھوں ٹری، کنی محنت ہوئی، یہ دانہ اگا کیسے، اگایا کس نے؟ میں تو مٹی میں ملا آیا تھا. مٹی کے اندر سے زمین کی چھاتی کو چیر کے اس کو باہر نکالا کس نے؟ میں نے ایک دانہ ڈالا تھا، یہ 700 یہ باہر کیسے آ گیا ہے؟ یہ پکا کیسے ہے؟ پھر پتھر کہاں سے آیا ہے؟ پھر اس کو پیسا کیسے گیا ہے؟ پھر آگ کہاں سے آئی ہے؟ اتنی مراحل سے گزر کے روٹی بنی ہے، اور میں بسم اللہ بھی نہیں کیتی تھے. پھر ایک تے گزارا نہیں، 2 تے بھی نہیں. ڈاکٹر کھپدے مر گئے نا، روٹی کم کرو اے. تے اساں ہر روٹی شادی دی روٹی سمجھ کے کھا گئے. یہ صدا ہے کہ تکو، سوچو، فکر کرو. تو ان کو فکر کرنے سے زیادہ چہرہ مصطفیٰ کو تک کے فکر کرو. بنانے والے نے کیا بنایا ہے، کیسے بنایا ہے. کہنے والا کہتا ہے جس بھی فنکار کا شاہکار ہو تم،
جس بھی فنکار کا شاہکار ہو تم، اس نے صدیوں پہلے تجھے سوچا ہوگا۔ یہ چیزیں ایکسیڈنٹلی نہیں بن جاتی، ان چیزوں کے لیے سوچیں، لمبی سوچیں ہوتی ہیں کہ ایسا بھی کوئی چہرہ بننا چاہیے، اور بنانے والے نے بنایا تو کہنے والے کہتے ہیں بنا کر اسے خود پیار آ گیا۔ تبارک اللہ احسن الخالقین کی صدائیں بلند ہو گئی ہوں کہ ہے کوئی ایسا حسین مکھڑا تو بتاؤ۔ حضرت جابر کہتے ہیں چاندنی رات، ادھر حضور کی ذات، ادھر میں نے چاند کو دیکھا، ادھر حضور کے مکھڑے کو دیکھا، چہرے کو دیکھا، پھر میں نے اپنے دل کو دی صدا، آ تو بتا۔ دل کو میں نے، اب دل تو نہیں اکھاں تو پوچھنا، انہیں آکھا نہیں اکھاں صرف ویک سکدیاں، فیصلہ نہیں کر سکدیاں، فیصلہ دل نے کرنا ہے۔ میں نے کہا اے دل تو بتا، حالانکہ پوچھنا دماغ سے چاہیے تھا، اصل گورنر تو یہ ہے نہیں، محبت کے فیصلے دل کرتا ہے۔ یہاں کیف علم ہے، یہاں کیف محبت ہے، فرق سمجھا ہے؟ یہاں کیف علم ہے، یار کو جب تک نہ ہو پھر کتابیں بند رکھ، پھر حضرت عشق کو آگے رکھ۔ میرے مرشد اقبال نے کہا یاد رکھ پیر رومی کا کہا، عقل قربان کن بپیش مصطفیٰ۔ اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ آپ نے غور فرمایا یہاں محبت کے فیصلے دل کرے گا۔ کہتے میں نے اپنے دل کو کہا بتا وہ سونا ہے یا یہ سونا ہے، تو کہتے ہیں میرے پہلو میں بے چین بے قرار دھڑکتے ہوئے دل نے دی صدا کہ کیا پوچھتا ہے کیا مسئلہ ہے صفا۔ ادھر نگاہ کو اٹھا داغ ہی داغ ہے، اور ادھر تک ذرا آنکھ رکھ ہے کوئی شک۔ فَهُوَ أَحْسَنُ عِنْدِي مِنَ الْقَمَرِ، آواز آئی چاند کہاں، اس کا حسن ماند کہاں، چہرہ والدعا کہاں، مکھڑا مصطفیٰ کہاں، محبوب خدا کہاں۔ چاند پہ عاشق چکور ہوئی، اور ان پہ حضرت پیر وارث شاہ نے کہا، مفتی صاحب ایستا ذرا بولوں گا کہ فتوے بڑے اگے پیچھے پھر دے۔ پیر وارث شاہ نے کہا انہوں دی ذمہ داری، کیونکہ لڑ بھی سکتے ہیں رکھے لوگ کہ جی اللہ کی طرف عشق کی نسبت کر دی، یہ بے ادبی ہو گئی۔ اب شاہ جی بڑے عالم ہیں، کم از کم اس دور کے عالم ان کی جیب میں پڑے رہیں گے، اتنی بڑے عالم ہیں حضرت پیر وارث شاہ۔ وہ کہتے ہیں پہلا آپ خدا نے عشق کی تھا، پہلا آپ خدا نے عشق کیتا تے معشوق ہے نبی رسول میاں۔ ہر آنکھ کا اپنا پیمانہ محبت ہے، عشق ہے، جانتا ہے رب کا پیمانہ کیا ہے۔ اب رب کے پیمانے سے عظیم پیمانہ کس کا ہے، اس لیے ساری کائنات اور ہے، مدینے والے کی ذات اور ہے۔ اس لیے میں نے کہا دیکھ لیتی جو زلیخا بھی تیرے جوبن کی پبن، حسن یوسف کو تصدق میں۔ تخیل کی بات آ گئی، پلٹ پلٹ کے ہم یہیں آ رہے ہیں۔ تخیل کی دیکھیں ذرا، تخیل کی بلندی دیکھیں میاں صاحب، سوچنے والے کتنی دور تک سوچتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جب سرکار دو عالم کی ولادت ہوئی
تو حضور کے حسن کے چرچے پھیل گئے۔ فقیر کہتے ہیں حسن رانجھن دیاں دھماں پئیاں، ویکھن آئیاں سینگیاں سیاں۔ حضور کے حسن کی دھوم مچی کہ کوئی حسن والا مکے میں آیا ہے۔ اب دیکھا نہیں انہوں نے، کانوں میں آواز پڑی حضور کے حسن کی۔ تو اب جب حسن محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے حسن کی دھوم دور جاتی جاتی مصر میں پہنچی تو مصر والوں کو کسی نے کہا آنکھیں اس کے نین کٹورے ایسے ہیں، اس کے ابرو قوس مثال ایسے ہیں، اس کے نرگس جادو فال ایسے ہیں، اس کے یہ لال یمن ایسے ہیں، اس کے در عدن ایسے ہیں، اس کے مشک ختن ایسے ہیں، آنے والے سجن ایسے ہیں۔ بندہ بندے دا پتر ہوئے تے بندے دے پتران دی طرح گال کرے تے اگلے نو سمجھ آندی ہے۔ یہ ہوئے پیدائشی رکھا تو اس نے اچھی بلی چیز کی بھی تعریف کرنی ہے، بیڑا گر کر دے گا۔ ذوق والے تھے، انہوں نے کہا آنکھیں ایسی، اس کی بینی تلوار کی طرح، اللہ مخچند بدر شاشانی ہے، متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے، کالی زلف تے اک اے عاشقان دی نشانی ہے۔ عاشق بولے گا تو یوں بولے گا، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ لم یات نظیرک فی نظر، 15ویں صدی دے وچ کم از کم ایسے سوچو، لم یات نظیرک فی نظر مثلے تو نشد پیدا جانا، جگ راج کو تاج تورے سر سوہے تجھ کو شہد و سرا جانا، لاکا بدرن فی الوجہل اجمل خط حالائے مہ زلف عبر اجل، تورے چندن چندر پرو کنڈل رحمت کی برن برسا جانا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ یہ ہے ذوق صحابہ سے لے کر، بس ایمان چاہیے، تھوڑا سا شوق چاہیے، من میں ذرا ذوق چاہیے، اس ذوق سے جو لفظ نکلتے ہیں وہ کوثر و تسنیم میں نہا کے نکلتے ہیں۔ حسن رجھن دیاں دھماں پئیاں، مصر میں بھی حضور کے حسن کے پھریرے لہرائے، تو مصر والوں نے صرف سنا، سن کے کٹھے ہو گئے۔ انہوں نے کہا آؤ زلیخا دی قبر تے چلیے۔ انہاں کیا کیوں؟ انہوں آکھیے مر جانیے، تو بیفور ٹائم ساڑھے ہاتھ کٹوا چھڑے نہیں، سونا تا ہونا آیا ہے۔ سونا تا او تو پہلے ہی ساڑھے ہاتھ کٹوا چھڑے نہیں، ہون ہاتھ کٹوان دے چاستے آن دی تے او پھر مر جانی ہے، تو ہون اٹھ، ہون آیا ہی حسین، تو پہلے ہی ساڑھے ہاتھ کٹوا کے ٹور گئی ہیں۔ تے او دے پھر قبر دے بچو تخیل ہے، قبر میں سے آواز آئی، اور جتھے میں ہاتھ کٹوائے ساننا او حسن سی، اے حسن نہیں ہے، اے کائنات حسن ہے، یا حسن کائنات ہے، یا حسن دی خود ذات ہے۔
اب یہ تو میں نے ترجمہ، یہ بریفلی میں نے ترجمہ بتا دیا. اب جو لفظ بولنے والے نے وہ کہتا ہے لم یزلی نور ظہور ہویا جنا عرش کنو ات آتے گئے مصری قبر زلیخا تے کھڑے آنکھن واہ کیا بات ہے. اٹھی دیکھتا صحیح، اٹھی دیکھتا صحیح ات آن ستی ساڑے مفتے ہاتھ کٹواتے آزاد ندا آئی قبر وچوں اے حسن نہیں خود ذاتے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حضرت علامہ خان محمد قادری صاحب. سبحان اللہ. آزاد ندا آئی قبر وچوں اے حسن نہیں خود ذات. اس لیے اس حسن کا اظہار ہوگا مگر جب تخت قیامت پہ پروردگار ہوگا. اور حضور فرماتے ہیں میں کہاں ہوں گا؟ فرمایا اقوم عن یمین اللہ تعالی، میں اللہ کے دائیں طرف کھڑا ہوں گا. پوری کائنات زنجیروں میں جکڑی ہوئی ہے، پکڑی ہوئی ہے، اور حضور کہاں کھڑے ہیں؟ اقوم عن یمین اللہ، میں اللہ کے دائیں طرف کھڑا ہوں گا. اور جتنی پورا محشر ہے، حشر محشر، فرمایا پوری کائنات کھڑی تک رہی ہے. یغبطنی الاولون والآخرون، اگلے پچھلے سارے دیکھ کے میری عظمت کے نظارے ماریں گے سارے نعرے. اوہو یار کلہوکڑی رات والا اج ویس وٹا کے وط آیا. یہ میں نے حدیث پڑھی، اب آگے سمجھیں. سب کے منہ کھل جائیں گے، رولنے والے رول جائیں گے، بھولنے والے بھول جائیں گے. اس وقت وہ جو یہاں کہتے تھے وہ بھی بندہ ہم بھی بندے، وہ بھی بشر ہم بھی بشر، نکل جائے گا ان کے دماغ کا شر. جب دیکھیں گے وہاں حضور کی شان اعلیٰ مکان کہ حضور فرماتے ہیں میں اللہ کے دائیں طرف کھڑا ہوں گا. اور یغبطنی الاولون والآخرون، اگلے پچھلے سارے غیبتے میں رشک میں آ کے کریں گے میرے نظارے اور لگیں گے پھر نعرے. اوہو یار کلہوکڑی رات والا اج ویس وٹا کے وط آیا. اتمیم دا برکا پاکے تے زلف دا گھونگھٹ گھت آیا. علی حیدر شاہ اوہو یار سونا اج احمد ہو کر وط آیا. اب حسن اور پھر سج جائے، پھر سمر بھی جائے، پھر کرسی پہ بھی بٹھا دیا جائے. اجلسہ اللہ تعالی علی کرسیہ معہ. جاہلوں کا مجھے پتا نہیں، اس حدیث کا کوئی عالم منکر نہیں ہے. فرمایا اللہ حضور کو محشر میں اپنی کرسی پہ بٹھا دے گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان. اپنی کرسی پہ. امام ابو حیان اندلسی جیسا مفسر، ان کے دماغ کی چرخیاں گھومی، کہتے ہیں حدیث تو صحیح ہے مگر ترجمہ کرنے میں ذرا مشکل آ رہی ہے. کیوں؟ کہتے ہیں یہ تو چلو کر لیا کہ اللہ اپنی کرسی پہ بٹھائے گا، آگے لفظ ہے معہو، اپنے رلے. اپنے رلے سمجھ آئی ہے؟ اپنے اپنے ساتھ. اب بتائیے، اب سمجھ میں آیا وہی لا مکان کے مکین ہوئے، سر عرش تخت نشین ہوئے. وہ نبی ہے جس کا ہے یہ مکان، وہ خدا ہے جس کا مکان ہے. نعرہ
تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اب ہے ایک ہوئے سونا من مونا، اتے آ جائے پوری کائنات پہ حشر برپا، تے او بیٹھا ہوئے تے کرسی تے جڑا بیٹھا ہوندے بادشاہ ہوندے کہ نہیں؟ حضور اب حدیث سنیں، آپ نے فرمایا انا العاشر، محشر میں عاشر میں محمد عربی ہوں گا۔ الحاشر کا معنی کیا ہے؟ فرمایا الذی یحشر الناس علی قدمی، تمام کائنات کا حاشر میرے پاؤں میں ہو۔ پھر فرمایا الکرامت والمفاتیح یومئذ بیدی، فرمایا اس دن ہر ایک کو عزت میں عطا کروں گا۔ الکرامت والمفاتیح، اور تمام چابیاں، اور چابیوں سے مراد دونوں ہیں، جنت کی چابیاں بھی میرے ہاتھ میں، دوزخ کی چابیاں بھی میرے ہاتھ میں۔ اب ایک سونا، ایک مقام اتنا بلند، حضرت مولا علی فرماتے تھے لم ارا قبلہ مثلہ، حضور جیسا ہم نے دیکھا ہی نہیں، لا بعدہ لا قبلہ ولا بعدہ، نہ آپ سے پہلے آپ جیسا کوئی، نہ آپ کے بعد آپ جیسا۔ حسن ہے، پھر کمال یہ ہے۔ یہاں پر ایک اہل حدیث بزرگ ہیں علامہ صدیق حسن بھوپالی، وہ کہتے ہیں کہ حاشر دے وچ اے حدیثاں نو پڑھ کے تے انج لگدا ہے کہ روز روزے اوست، جاہ جاہ اوست، مقام مقام اوست، سخن سخن اوست، او مہمان اوست و دیگراں طفیلیند۔ وہ کہتے ہیں لگدا انجے کہ حاشر دا سارا دہاڑا بڑی آئی حضور دی عزت واسطے ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ روز روزے اوست، آج کا دن لگتا ہے کملی والے کا ہی دن ہے۔ ایک بندہ آوے نا تے او سارے میدان نو ہی صاف کر جاوے، تے مقابلے جی کوئی نہ آوے، تے پھر آکھن گے آج دا دن تے اے دن آئے، جیسے آج کی شام تو حشر کی شام کملی والے تیرے نام۔ روز روزے اوست، حشر کا دن میرے نبی کا دن ہے۔ مقام مقام اوست، عزت ہے حشر میں تو آج صرف کملی والے کی ہے۔ جاہ جاہ اوست، آج مرتبہ ہے تو پتا چلے گا حشر میں کملی والے کا ہے۔ سخن سخن اوست، آج گالے تے صرف کملی والے دی گالے۔ او مہمان اوست، اج لگدا انج پہ ہے کہ رب میزبان ہے، کملی والا مہمان ہے، تے طفیلی سارا جہان ہے۔ کوئی سمجھ آئیے میں کیا کیا؟ طفیلی دا مطلب سمجھے، مفتی اقبال صاحب نو بلایا میاں صاحب نے کھان واسطے، تے اسی بھی 5-6 خلیفے ٹور پہ نال، تے مفتی صاحب نو میاں صاحب نے مرغا الگ پکایا، تے دوسرا میں نے تے نہ ہی چوکھے نہیں ہوں، وہ سارا کچھ ہی نہ پکایا، تے مفتی صاحب نو بٹھایا، تے اسی بغیر بلائے جڑے خلیفے پیچھے، مفتی صاحب نے صرف ہاتھ لایا باقی صفایا۔ او پھر خلیفیاں فرمایا، حالانکہ انہاں خلیفیاں نو بالکل نہیں بلایا، لیکن انہاں زیادہ کی نہ کھایا، بن بلایا کھایا۔ کیا لفظ ہے؟ فرمایا سارا جہان طفیلی ہوگا، رب کا مہمان ایک ہوگا، پر اللہ ایک کی خاطر سارے جہان کی۔
یہ کوئی کمزور کتاب کی حدیث نہیں ہے، بخاری شریف میں ہے کہ سرکار فرماتے ہیں کہ جب پوری کائنات محشر میں ہوگی، حشر میں ہوگی، میں سجدے میں سر رکھوں گا حریم الہی میں، اور رب، بخاری مسلم متفق، حضرت انس اس کے راوی میں کہتے ہیں رب مجھے تک کے کہے گا ارفع راسکا یا محمد، سونیا سر اچا رکھ، سر مطلب سیدھا ہے کہ آج کسی کا سر اٹھنے نہیں دینا، تیرا سر منہ دیکھ میرے سکالروں کے، کیسی جاہل قوم ہے، پڑھ لکھ کے جاہل، وہ بھی بشر تھے میں بھی بشر، نکل جائے گا تیرا شر، آنے دے محشر، سر اٹھاؤں گا تو رب کہے گا کل، بولتے صحیح، لب کھولتے صحیح، کل بول۔ یہاں پر علماء نے اس حدیث پہ شیخ محقق نے کلام کیا، وہ کہتے ہیں رب یوں کیوں کہے گا کل، آگے یہ نہیں کہے گا یہ بول، اس کے لیے بول، اتنا بول، اب تک بول، حالانکہ میں بول رہا ہوں، ابھی میاں بشیر صاحب کہیں گے ٹائم ہو گیا ہے، اے ناوی بولے تھے جڑے پکے نمازی ہیں، انہوں نے کہا جی اذان دا ٹائم ہو گیا، حالانکہ انہوں نے پتہ ہے کہ جڑا ایتھے بیٹھا انہوں بھی پتہ ہے، لیکن عادت تو باز نہیں ہونا، مطلب سیدھی اچھی بات ہے کہ وہ بتائیں گے ہمیں کہ تمہارا ٹائم، لیکن حشر ہے، کائنات جکڑی ہوئی ہے، وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اور رب کہہ رہا ہے قل بول، کتنا بولوں تیری مرضی، جتنا بول، قل بول، کب تک بولوں تیری مرضی، جب تک بول، کس کس کے لیے بولوں تیری مرضی، جس جس کے لیے بول۔ یہ علل اطلاق محبوب کے لیے لفظ ہے کہ تو بولتا جا، میں زنجیریں کھولتا جاؤں، تو انگلی رکھتا جا، میں چھوڑتا جاؤں۔ آگے قل کے آگے ہے تسمع، یہ پیسیو وائس جملہ ہے، یہ نہیں ہے کہ اسمع، معروف نہیں ہے، مطلب کیا ہے؟ اگر اللہ فرماتا تو بول میں سنوں گا، معاملہ کچھ اور ہوتا، فرمایا تو بول سنا جائے گا، مطلب یہ ہے جو کل شور کرتے تھے تیری نہیں سنتے تھے، آج ابو جہل کو بھی جکڑ رکھا ہے، آج سارے فرعونوں کو پکڑ رکھا ہے، کہتے تھے میلاد نہیں ہونے دیں گے، فرمایا آج تو بول، یہ سارے رسوں میں جکڑے ہوئے ہیں، یہ سارے نسلیں بھی سنیں گی، یہ بھی سنیں گی، کب تک بولوں؟ فرمایا میں کیڑی 12 گھنٹے دی رات رکھیے، فی یومن کان مقدارہ 50,000 سنہ، 50,000 سال کا دن بنایا ہے، آج کھل کے بول، کس کس کے لیے بولوں؟ عجب ہے، صحابی پوچھ رہے تھے اترونہا للمتقین، ہائے ہائے، فرمایا تم یہ سمجھتے ہو کہ میں نیکوں کی سفارش کروں گا؟ تم یہ سمجھتے ہو؟ آگے کہا نہیں، للمذنبین الخطائین، نیک تو رحمت سے چھوٹ جائیں گے، شفاعت کس کام آئے گی؟ فرمایا جو گٹھڑیاں گناہوں کی لے کے آئیں گے انہیں چھڑاؤں گا۔ ایک سونا، ایک داتا، اور دینے کی بھی چاہیے، اور وہ فرما رہے ہیں سل مانگ توتا دیا جائے گا، وہی سوال کتنا مانگوں؟ تیری مرضی، جتنا مانگ، یہاں کوئی ہے ہاتھ، مانگ دیں گے۔ آگے کہا وشفا، کسی کی سفارش تو کر، ایک کیڑی عدالت ہے، مجبور پھڑے ہوئے نے تے سارے ہی کھڑے ہوئے نے، تے عدالت والا کہہ رہا ہے اپنے یار کو اور کرسی پہ بٹھا کے کسی کی سفارش تو کر، اتھے کوئی وکیل نہیں شور پائے گا، ایک کیڑا انصاف ہو رہا ہے،
سفارشی نال بٹھایا ہویا نے او جیدے اتے انگلی رکھ ہے قاتلی تے ہے فلاں فلاں، اوپر سے آواز آتی ہے چھوڑ دو۔ کیس نے کہا محبوب نے کہا۔ اور پھر کس کس کو چھوڑیں گے؟ پہلے سجدے پہ بخاری شریف فرمایا رب فرمائے گا تو سر اٹھا، جس کے دل میں ایک دانے کے برابر ایمان وہ تیرے حسن پہ قربان۔ اور پھر یہ نہیں کہ فرشتوں کو کہا جائے گا فرشتوں نکال دو جس کے دل میں دانے کے جتنا ایمان ہے، یا انہیں کہو نکل جاؤ، نہیں، اللہ فرمائے گا انطلق، سونیا آپ جاؤ، فخرج، خود نکالو، حضور فرماتے ہیں اخرجہم من النار، خود جاؤں گا، خود دوزخ سے نکالوں گا، اور وَأُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ، خود جنت میں ڈالوں گا۔ اب عجیب بات نہیں ہے، دوزخ میں رب نے ڈالا ہے، دوزخ سے کملی والے نے نکالا ہے۔ اس میں کوئی شک ہے؟ دوزخ میں کس نے ڈالا؟ اللہ نے۔ نکالا کس نے؟ رسول اللہ نے۔ واہ! اب دوسری حدیث بھی میں بالکل سمیٹ دوں تاکہ جلدی جلدی حدیث سمجھ میں بھی آ جائے، مک بھی جائے، پر میں دوسرے سجدے میں جاؤں گا۔ اب رب فرمائے گا کہ اٹھو، وہی تینوں باتیں، پھر اللہ فرمائے گا ہون جس کے دل میں سرسوں رائے کے دانے جتنا ایمان وہ بھی قربان۔ فرمایا پھر خود جاؤں گا، خود نکالوں گا، خود ڈالوں گا، تیسرے سجدے میں جاؤں گا۔ اللہ فرمائے گا اب بھی کوئی بچ گیا؟ فرمایا ادنا 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 مثقال ذرہ، جس کے دل میں رائی سے بھی کم، اس سے بھی کم کی بچیا، اتنا ایمان وہ بھی لے جا، نکال، جنت میں ڈال۔ فرمایا ابھی بھی سکون میں نہیں آؤں گا، چوتھے سجدے میں اللہ فرمائے گا سارے ہی لے گئے ہو، پیچھے بچا کوئی نہیں، لیکن حضور عرض کریں گے اذن لی، بے شک رائی کے چوتھے حصے والے بھی چلے گئے، پیچھے اتنا تو کوئی نکمہ نہیں کہ جس میں اتنا بھی ایمان نہ ہو۔ تو پھر فرمایا رب کہے گا کہ اب کوئی بچا؟ میں عرض کروں گا اذن لی فی من قال لا الہ الا اللہ، انہاں دی بھی میں نو اجازت دے جنہ ایک واری دل نال لا الہ الا اللہ پڑھے آئے، رب یہ سنے گا تو اس کی رحمت جوش میں آئے گی۔ اللہ فرمائے گا وعزتی وجلالی وکبریائی، مجھے میری عزت کی قسم، مجھے میرے جلال کی قسم، مجھے میری کبریائی کی قسم، میں انہیں آج جنت میں ضرور بھیجوں گا جنہوں نے تیرا کلمہ پڑھ رہے۔ ہائے ہائے ہائے! آپ مجھے ذرا اب بیداری مغز کا ثبوت دیں کہ پہلی شرط رکھی ان کو لے جا، پہلے یہ کیوں کہا تو خود نکال، خود ڈال؟ فرمایا ہو سکتا ہے کوئی ایو جاوی پیدا ہو جاوے ویچ مولوی لال جو یہ کہے کہ ساری سزا مکنی سی موک گئی، آپ پہ ہی چھوٹ گیا۔ کوئی یہ کہے ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کو ترس آ گیا ہے، چھوٹ گیا۔ کئی چکر یہاں جو دیتے ہیں وہاں بھی ہو سکتا ہے دینے لگے، لیکن فرمایا خود ہاتھ سے نکال تاکہ ہاتھ میں ڈال، انہیں کوئی بہانہ نہ ملے کہ نکال کے کون گیا ہے، جنت میں ڈال کے کون گیا۔ کم از کم آج تو مان لیں کہ نبی کام آتا ہے، آج تو ان کا ایمان بنے کہ یہ نہ آتے تو ہم سڑتے جلتے رہتے۔ لیکن دوسرا حضور کے علم کا کمال کیا ہے؟ اللہ نے شرط رکھی تھی جن کے دل میں دانے جتنا ایمان، نہ گھٹ نہ ود۔ اب نبی کے لیے امتحان بن گیا، پہلے تو نبی کو ہر امتی کے ایمان کی کمیت کا بھی پتا ہو کہ میرے کس امتی کے سینے میں کتنا ایمان ہے۔ اگر نبی کو پتا نہیں ہے نبی نکالے گا کیسے؟
اور پھر ہر امتی کو، پھر آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جنت دوزخ لاہور جتنی ہے؟ اتنی بڑی، اور ہر امتی کو نکالنا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے، حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی وہ کہتے ہیں نبی کو ہر امتی کے ایمان کی خبر ہے کہ کس کے سینے میں کتنا ایمان ہے، ایمان کی کیفیت کیا ہے۔ میں پوچھتا ہوں جو اربوں مومنوں کے دل میں ایمان کی قدر کمیت کو جانتا ہے، وہ مومنوں کو نہیں جانتا ہے۔ یا حدیث کا انکار کریں یا نبی کے علم کا اقرار کریں، اب نبی کے حسن کا بھی پتہ چل گیا، جمال کا بھی پتہ چل گیا، کمال کا بھی پتہ چل گیا۔ یہاں بھی انہی کا حسن و جمال ہے، وہاں بھی انہی کا حسن و جمال ہے۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا۔ دیکھ لیتی جو زلیخا بھی تیرے جوبن کی پھبن، حسن یوسف کو تصدق میں اتارا ہوتا۔ اللہ کرے وہ وقت آئے، حشر بپا ہو جائے، کملی والا سامنے آئے اور ہم غریبوں کی بگڑی بن جائے۔ ظاہر ہے قبر میں بھی حشر میں بھی حضرت انس نے کہا تھا یا رسول اللہ سب کی سفارش کرو گے، میری بھی کرو گے؟ میری بھی کرو گے؟ حضور نے سمیٹ لیا اپنے نوکر کو، نوجوان کو سمیٹ لپیٹ کے کہا کیا باتیں کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا، حضرت شیخ محقق ترجمے میں کہتے ہیں کہ شفاعت کنم عالم را تو کے خادم و یار من باشی چرانہ کنم۔ اوے انس سارے جہان دی سفارش کرانگا، تو تے میرا یار بھی ہے تے نالے خادم بھی ہے، تینوں چھڑ جاوانگا۔ تے چس آ گئی نا انس نو، انہیں آکھیا بڑی مہربانی تسی سفارش کرو گے پر اے دسو حشر وچ رش بڑا ہونا ہے، ایڈریس دیتی جاؤ، ملو گے کتنی؟ ہے ذوق والے کہ نہیں؟ یہ خامخواہ گل ودان والا چکر ہے، ورنہ سارا پتہ ہے انہوں نے۔ ملو گے کہاں؟ آگے انہوں نے بھی کہا چلو چس لے رہا ہے تو لینے دو، اس بیچارے کو بے چس نہ کرو۔ آپ نے فرمایا کہ ہاں میزان پہ ملوں گا، جہاں اعمال تل رہے ہوں گے، رلنے والے رل رہے ہوں گے، میری ضرورت پڑے گی ایک چیٹ تے کم فٹ، کم تے ہو گیا ہودا، انہوں چاس آئی، انہیں آکیا اگر اتھے بھی نہ ملیا میں کمزور ہاں تے پھر اگلا ایڈریس کتھے ملو گے؟ ایک کوئی میں نو بھی 3 سوال چکرے تو میں آدھا ذرا انہوں کوئی اور بندے دے متھے لاؤ، میں نو کم بڑا ضرور کرنا ہے، پر میں صدقے اپنے نبی کے کیا کیا ناز اٹھا رہے ہیں غریب۔ پھر فرمایا پل صراط پہ ملوں گا، جس جو بھی گرنے لگے گا رب سلم کی صدا آئے گی، بیڑا پار ہو جائے۔ کہا حضور اگر اتھے بھی نہ اپڑے آتے پھر کتھے ملو گے؟ کہ لگتا ہے پھر مکنی نہیں، رات مک جانی ہے، پھر کتھے ملو گے؟ سرکار نے فرمایا میں پھر جام کوثر پلا رہا ہوں، پیاسے آئیں گے ہم جام پلائیں گے، حشر کی پیاس ختم فرمائیں گے۔ ابھی حضور کو پتا تھا انہیں آکھنا ہے پھر حضرت شیخ محقق کہتے ہیں سرکار نے فرمایا کہ پھر سیدھی گل ہن تیری پھر نہیں مکن لگی کہ جہاں میرے امتی کو میری ضرورت پڑے گی وہی پہنچ جاؤں۔